آداب ناظرین، میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ محمد، اب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ٹوڈے نیوز۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ریاست میں بے روزگاری میں اضافہ۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں گزشتہ 10 سالوں میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں بے روزگاروں کو ملازمت اور روزگار کے مواقع نہیں ملے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس کی عوامی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بے روزگاری کے مسئلے سے پیدا شدہ سنگین صورتحال سے تلنگانہ کو باہر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وقف ترمیمی بل کا مقصد اوقاف کی بہتری نہیں بلکہ اس کو ختم کرنا ہے۔ اس بات کا اظہار کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کی ہے۔ آج یہاں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وقف بل، مرکز کی نریندر مودی حکومت کی غلط پالیسیوں، مہاراشٹر میں فرقہ پرستوں کی دیدہ دلیری اور ملک کے موجودہ سنگین حالات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ حکومت نے اوقاف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے اور کھلی پالیسی لانے کے مقصد سے نہیں بلکہ وقف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے 3 متنازع زرعی قوانین کو دوبارہ نافذ کرنے سے متعلق اپنے ریمارکس پر افسوس کا اظہار کیا اور اسے واپس لے لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنگنا رناوت نے 2021 میں منسوخ کیے گئے 3 زرعی قوانین کو دوبارہ نافذ کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ بیان متنازع ہو سکتا ہے لیکن تینوں زرعی قوانین کو پھر سے واپس لائے جانے چاہیے۔ تالابوں، جھیلوں کے FTL بفر زون اور سرکاری اراضیات پر غیر مجاز قبضوں کو منہدم کرنے کے لیے حال ہی میں تشکیل دی گئی حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ہائیڈرا نے اب سنگاریڈی ضلع کے امین پور کے قریب تالاب کی اراضی پر غیر مجاز قبضوں پر توجہ مرکوز کر دی۔ ہائیڈرا کے عہدیداروں نے اس تالاب کے حدود کے علاقوں کا سروے کیا۔ حال ہی میں کوکٹ پلی کے نلا چیروو تالاب میں، کشتا ریڈی پیٹ، پٹیل گوڑا میں ہائیڈرا کے حکام نے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کر دیا تھا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں بڑی تعداد میں مچھلی لے جانے والی لوری الٹ گئی جس کے ساتھ ہی مقامی افراد سڑک پر گری مچھلیوں کو لوٹنے لگے۔ بعض مقامی افراد نے اس منظر کو اپنے سیل فونز میں قید کر لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ مچھلی لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوری کھمم ضلع سے ورنگل ضلع کی سمت جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لوری الٹ گئی۔ صدر نشین آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل سید نصیر الدین چشتی نے چہارشنبے کے دن راجستھان کی عدالت میں ایک ہندو تنظیم کی درخواست کی مذمت کی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ درگاہ اجمیر شریف مہادیو مندر پر بنی ہے۔ درخواست میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ اجمیر میں جس جگہ خواجہ صاحب کی درگاہ واقع ہے اسے بھگوان سنکٹ موچن مہادیو راجمان کی جائیداد قرار دیا جائے۔ سید نصیر الدین چشتی نے کہا کہ ہم اس حرکت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کا جواب دیں گے۔ جموں کشمیر میں ایک دہائی کے طویل عرصے کے بعد منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 26 حلقوں پر پولنگ پرامن طریقے سے جاری تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق شام کے 5 بجے تک مجموعی طور پر 54.0% ووٹنگ ریکارڈ ہوئی۔ اس مرحلے میں 25,78,000 سے زیادہ رائے دہندگان اپنا حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہے جن میں 13,12,730 مرد، 65,316 خواتین ووٹر شامل ہے۔ حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس CB آنند نے میلاد جلوس کے دوران 2 برادریوں کے درمیان تصادم کو روکنے میں فوری رد عمل اور بروقت مداخلت کرنے پر چار مینار کے رہنے والے ایک اچھے سامری مسٹر رضوان کو مبارکباد پیش کی۔ جلوس کے شرکاء اور دوسری کمیونٹی کے مقامی لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی کے باوجود رضوان نے اپنی فعال کارروائی سے اسے جلد ہی پرسکون کر دیا اور کشیدگی کو بڑھنے سے روک دیا۔ بگ باس کانٹی اسٹنٹ مترا شرما نے یوٹیوبر ہرشا سائی کے خلاف شکایت کی ہے کہ انہوں نے شادی کے نام پر دھوکہ دیا۔ ایک نوجوان خاتون نے ہرشا سائی کے خلاف شکایت کی کہ اس نے شادی کے نام پر اسے دھوکہ دیا ہے۔ مترا شرما نے ہرشا سائی کے والد کے خلاف بھی شکایت درج کرائی۔ ملزم نے شکایت میں کہا ہے کہ اس نے شادی کرنے کا یقین دلاتے ہوئے اسے 2 سال سے دھوکہ دیا۔ بگ باس OTT کا مقابلہ کرنے والا مترا جو کہ ایک وکیل کے ساتھ نارسنگی پولیس اسٹیشن میں مقیم ہے۔
कमिश्नर की टास्क फोर्स 100 जोन टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पाड़दीवाड़ा पुराना पुल हैदराबाद में वाक़ एक मकान पर छापा मारा और 55 साल नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो पुराना पुल हैदराबाद में अपने घर पर बेल्ट शॉप चलाते हुए अपनी रिहाइशगाह पर गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करते हुए और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाते हुए पाए गए। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के 57 लीटर शराब को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियती रकम 48,000 रुपए बताई गई। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए SHO कामाटीपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।